نیوز آج آپ کو پاکستان میں موجود ایک ایسے دربار کے اوپر لے کر آئے ہیں جہاں جو بھی انسان نہ آئے گا ان کی جتنی بھی تمام تر بیماریاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ الحمدللہ اس جگہ کی برکت ہے کہ مختلف بیماری کے لیے معاملات کے لوگ آتے ہیں نہاتے ہیں، اس کے بعد نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتے ہیں، ان کی حاجت روا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شادی شدہ اس نیت سے نہ آئے کہ میری شادی ہو جائے تو اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ سب بتائیے گا، میں نے یہاں دیکھا ہے کہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، زیادہ تر عورتوں کے ادھر کپڑے پڑے ہوئے تھے، یہ کیا معاملات؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز۔ آج آپ کو پاکستان میں موجود ایک ایسے دربار کے اوپر لے کر آئے ہیں جہاں جو بھی انسان نہ آئے گا ان کی جتنی بھی تمام تر بیماریاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ کیا معاملات ادھر ہوتے ہیں، یہ سارا واقعہ کیسے ہو جاتا ہے، یہاں کے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید محمد ظہیر الدین شاہ۔ سب بتائیے گا، آپ کتنی دیر سے یہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں؟ تقریباً کم و بیش 5 سے 6 سال ہو گئے مجھے ادھر۔ 5 سے 6 سال ہو گئے۔ بتائیے گا، یہ آپ کے جو بڑے تھے وہ بھی ادھر ہی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے؟ یعنی کہ میرے جو ادھر جنہوں نے مجھے اب ذمہ داری سونپی ہے نا، حقیقت میں ان کے جو باؤ جاد ہے نا وہ ادھر ڈیوٹی وغیرہ دے رہے تھے۔ اچھا بتائیے، یعنی کہ یہ جو بھی یہاں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے ایک سعادت مند یعنی کہ مانا جاتا ہے؟ الحمدللہ، ظاہری بات ہے، بزرگوں کی نسبت کی جگہ سعادت کی سعادت بھی ہے، خدمت بھی ہے۔ سید صاحب بتائیے گا، یہ دربار کا نام کیا ہے؟ دربار کا نام ہے جی ہے نا بی بی راستی المعروف بی بی پاک دامنا۔ بی بی پاک دامن کا یہ جو دربار ہے پاکستان کے کس شہر میں موجود ہے اور اس شہر میں کون سی جگہ یہ موجود ہے؟ جی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان اور ملتان کے علاقہ بستی دائرہ میں ہے۔ ملتان تو ویسے بھی ماشاءاللہ صوفیوں اور ولیوں کے نام سے مشہور ہے، مدینہ الاولیاء کے نام سے مشہور ہے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ سب بتائیے گا، سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں جو بھی مریض یہاں آتا ہے وہ اگر آ کر اس چشمے میں نہا لے تو اس کے اندر اس میں جتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھو جی، شفا تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی ہے، تو الحمدللہ اس جگہ کی برکت ہے کہ مختلف بیماری کے لیے معاملات کے لوگ آتے ہیں نہاتے ہیں، اس کے بعد نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتے ہیں، ان کی حاجت روا فرماتا ہے۔ صاحب بتائیے گا، سننے میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ اس نیت سے نہ آئے کہ میری شادی ہو جائے تو اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے؟ آتے تو ہیں لوگ الحمدللہ اور ان کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ حقیقت میں تو ادھر نہانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہانے کے بعد نفل پڑھیں، نفل جب پڑھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جب جھکے گا آدمی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حاجت روائی فرما دے گا۔ صاحب بتائیے گا، نہانا ضروری ہے یا 2 نفل ضروری ہے دیکھو اگر جو بھی آتے ہیں ادھر؟ دیکھو جی، نہانا ضروری اس لیے کہ آدمی نہانے سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جب بندہ پاک صاف ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم نوازی فرمائے گا۔ سب بتائیے گا، میں نے یہاں دیکھا ہے کہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، زیادہ تر عورتوں کے ادھر کپڑے پڑے ہوئے تھے، یہ کیا معاملات ہے؟ یہ جی 2 سائڈیں ہیں، جس سائڈ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ ادھر لیڈیز وغیرہ آ کے نہاتی ہے، تو اس وجہ سے ادھر لیڈیز کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس دوسری سائڈ پہ مردوں کی جگہ ہے الگ نہانے کے لیے، تو وہاں مردوں کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں۔ تو بتائیے گا، یہ جو چشمہ ہے یہ قدرتی طور پر اس سے پانی آتا ہے یا پھر موٹر وغیرہ لگی ہوئی ہے؟ یہ دراصل جو ہے کنواں جو چشمے کے نام سے منسوب ہے۔ پہلے بیل وغیرہ چلتے تھے، مشکیزوں وغیرہ سے پانی باہر آتا تھا، تو اب دور حاضر میں اب بیل وغیرہ تو ہے نہیں، تو اب کنویں کے اندر موٹر لگائی ہوئی کہ اس لیے جب کوئی نہانے کے لیے آتا ہے تو موٹر چلا جاتی ہے، پانی پھر آتا ہے صاف پانی، اس سے لوگ لاتے ہیں۔ نہانے کے بعد کوئی لوگ تبرک کے لیے اس کو اپنے ساتھ بھی لیتے ہیں اور پیتے بھی ہیں اسے۔ سب بتائیے گا، تقریباً آپ ایک دن کے اندر کتنا وقت آپ اپنا یہاں صرف کرتے ہیں؟ میں الحمدللہ صبح نماز کے بعد ادھر آ جاتا ہوں اور اس کے بعد ابھی تک اب آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ تو آپ کی محبت ہے۔ آپ بتائیے گا، کتنے لوگ یہاں سے مستفید ہو کر جاتے ہیں؟ الحمدللہ اس کی تعداد تو نہیں بندہ کنفرم بتا، سینکڑوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ہزاروں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا، لوگ پاکستان کے کس کس کونے سے آتے ہیں یا پھر ملتان سے لوگ ادھر آتے ہیں نہانے کے لیے؟ یہ تقریباً الحمدللہ پاکستان کے ہر شہر سے بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پڑوسی ممالک سے بھی لوگ ادھر آتے ہیں نہانے۔ یعنی کہ آؤٹ آف پاکستان سے بھی ادھر لوگ آتے ہیں؟ پاکستان سے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، مسلم کے علاوہ نان مسلم بھی ادھر آتے ہیں۔
غیر مسلم ادھر آ کر نہاتے ہیں وہ ان کی بیماریوں سے یعنی کہ وہ شفا یاب ہو کر جاتے ہیں. اور ان کو ہے نا ان کی بھی ایک عقیدت ہے کہ یہ مسلمانوں کے جو بزرگ ہیں ان کی نسبت کی جگہ ہے. تو یہاں پر ہندو بھی آتے ہیں, ادھر عیسائی بھی آتے ہیں, اور مسلمان تو الحمد للہ آتے ہی آتے ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا بتائیے گا, صرف یعنی کہ مرد عورت یہاں نہاتے ہیں آ کر ان کے یعنی کہ اپنی صحت یابی کے لیے, ان کا جو ذہن ہوتا ہے, ان کا مائنڈ ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ وہ یہاں آئے نہائے, اس کے بعد 2 نفل ادا کریں, وہ چلے جاتے ہیں. کوئی واقعہ ایسا بھی پیش آیا ہو جو یہاں موجود ہو, یہاں آیا ہو, نہایا بھی ہو, اس کی بیماری وغیرہ دور نہ ہوئی ہو؟ نہیں, ایسے تو نہیں ہے الحمدللہ. یہ دیکھنے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو شفا عطا فرمائی ہے اور وہ خود آ کر بتاتے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھیں لوگ, کانوں سے سنیں جو لوگ یہاں سے شفا یاب ہو کے جاتے ہیں. جی الحمدللہ وہ آ کے خود بتاتے ہیں, بلکہ وہ دوسروں کو بھی لے کر آتے ہیں. ہاں جی الحمدللہ ہے نا, ایسے کئی واقعات جو میں نے خود بھی دیکھے ہیں الحمدللہ کہ ان کو مختلف قسم کے اس کے معاملات تھے. ادھر آئے نہائے, نہانے کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزوں کے دعا مانگے, تو بزرگوں کے وسیلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم نوازی فرمائی ہے. سب بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آتے لوگ اپنے کپڑے وغیرہ, جو اکثر لوگ کپڑے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, تو پھر بعد میں آپ ان کپڑوں کا کیا کرتے ہیں؟ کپڑوں کا بعد میں اکٹھے کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھی ادھر ڈھیریاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں, ادھر ہے نا کچھ غریب غربا لوگ بھی آتے ہیں ضرورت مند, وہ بھی لے جاتے, صاف ستھرے سے ہی کپڑے ہوں, اس کے علاوہ پھر جو ضائع کر دیے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ جو صاف ستھرے ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں جو ان کے ضرورت مند ہوتے ہیں. کیا آپ سے وہ اجازت لے کر جاتے ہیں یا پھر ان کو اجازت ہے اپنی مرضی سے آئیں کپڑے اٹھا کر چلے جائیں؟ اجازت تو لیتے ہیں نا باہر کا ہے نا, کیونکہ ادھر باہر ہے نا ادھر لاک لگایا ہوتا ہے, تو پھر آدمی کو خود بھی انداز ہو جاتا ہے کہ واقعی ضرورت مند ہے, کیونکہ ہمارے اس پہ خرچ نہیں ہوئے. الٹا جو ادھر رکھ کے جاتے ہیں ہم تو ان کو یہی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ ان کو دھو کر پہن لو. اگر آپ کا دل مطمئن ہو رہا تو اپنے ہاتھوں سے کسی غریب کو دے دیں, وہ آپ کو جو دعا دے گا تو ہو سکتا ہے جس مقصد کے لیے آپ ہو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کو مسئلہ حل. لاسٹ کے اندر ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو بہت سے عقیدت مند ہیں, جو بزرگوں کے چاہنے والے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج ان سے یہ دینا ہے کہ اگر آپ بزرگوں کے عقیدت مند ہیں تو پھر اس کی ہے نا گارنٹی اس بات پہ ہوگی کہ آپ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یقین ہونا لازمی ہے. ہاں جی, یقین کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرم نواز فرمائے گا نا. اگر آپ یقین نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کس طرح کرم نواز فرمائے گا. اللہ کی ذات پہ یقین کریں گے, بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا حیدر بھائی فرمائے گا. جی بہت شکریہ. تو ناظرین آج ہم پاکستان میں موجود ایک ایسے دربار کے اوپر تھے, سننے میں آ رہا ہے کہ جہاں جو بھی مریض آ کر یہاں اس چشمے سے نہائے گا اس کی تمام تر جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور مزے کی بات یہ ہے اگر کوئی شادی شدہ آ کر یہاں نہاتا ہے اس عقیدت کے ساتھ کہ میری شادی ہو جائے, اس کی شادی بھی ہوتی ہے. اس میں شرط یہ ہے کہ نہانے کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں اور اللہ کے ہاں دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے. یہ تھی آج کی سٹوری. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اپنے میزبان عثمان اشرف کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.